بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت عالیہ دوم، مضمون مشکات المصابیح، جلد اول، حدیث کی کتاب، سبق نمبر 1۔ عزیز طالبات، آپ کے نصاب میں شامل حدیث کی کتاب مشکات المصابیح جلد اول کا آغاز آج کریں گے۔ تو کتاب چونکہ علم حدیث کے متعلق ہے، اس لیے حدیث کے بارے میں چند مباحث کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نمبر 2، علم حدیث کا موضوع۔ نمبر 3، علم حدیث کی غرض و غایت۔ نمبر 4، علم حدیث کی تدوین اور کتابت۔ نمبر 5، فضیلت علم حدیث۔ نمبر 6، معلم و متعلم حدیث کے بارے میں کچھ باتیں۔ اور نمبر 7، ما يتعلق بالمشکات المصابیح، یعنی جو مشکات مصابیح کے متعلق باتیں ہیں وہ۔ پہلی بحث حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے کہ انہ ضد القدیم، کہ بے شک حدیث قدیم کی ضد ہے۔ قدیم چونکہ کلام اللہ کو کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں حدیث قدیم نہیں، اس لیے اس کو حدیث بمعنی حادث یعنی نئی پیدا ہونے والی چیز کہتے ہیں۔ جبکہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے کہ حدیث کا لفظ اما بنعمت ربک فحدث سے ماخوذ ہے۔ حدیث کا اصطلاحی معنی هو علم يعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله۔ بعض حضرات نے اس کے ساتھ ایک اور قید کا اضافہ کیا ہے، او تقریرات ہوں۔ پھر تعریف اس طرح ہوگی هو علم يعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله او تقریرات ہوں۔ تقریر یعنی تقریر رسول کی تعریف، هو قول او فعل فعل لحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينکر علیہ، یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے کسی مسلمان نے کوئی بات کہی یا کوئی کام کیا، نبی علیہ السلام نے اس کام کو دیکھا یا اس بات کو سنا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ تو مذکورہ دونوں تعریفیں محدثین کے نزدیک ہے، جبکہ فقہاء کے نزدیک حدیث کی تعریف کچھ یوں ہے، هو علم يعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله۔ تو انہوں نے تقریرات کو افعال میں شمار کیا ہے کہ نہ روکنا یہ بھی ایک طرح کا ایک فعل ہے۔ پھر آگے جمہور محدثین کے نزدیک حدیث صرف نبی علیہ السلام کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات کا نام ہے۔ حضرات صحابہ اور تابعین رحمہم اللہ کے اقوال وغیرہ کو جمہور حدیث تسلیم نہیں کرتے، ان کا نام وہ آثار رکھتے ہیں، لیکن محدثین کی ایک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین کے اقوال، افعال، تقریرات کو بھی حدیث قرار دیتے ہیں، اور فرق کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب اقوال وغیرہ کو حدیث مرفوع، صحابہ کرام کے اقوال وغیرہ کو حدیث موقوف، اور تابعین کے اقوال وغیرہ کو حدیث مقطوع کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ پھر حدیث اور اثر میں فرق۔ جمہور کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو حدیث اور صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کو اثر کہا جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے ارشادات کو بھی کبھی کبھار اثر سے آثار سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب شرح معنی الاثار ہے۔ ایسے نبی علیہ السلام سے منقول دعاؤں کو ادعیہ مذکورہ کہا جاتا ہے۔ پھر حدیث اور خبر میں فرق۔ تو مشہور قول کے مطابق حدیث اور خبر میں کوئی فرق نہیں، لیکن بعض علماء نے نبی علیہ السلام کے ارشادات اور احوال بیان کرنے والے کو محدث، جبکہ دوسرے بادشاہ و سلاطین کے احوال بیان کرنے والے کو اخباری کہا ہے۔ حدیث اور سنت میں فرق۔ پہلے حدیث اور اثر میں فرق، پھر اس کے بعد حدیث اور خبر میں فرق کا بتایا۔ اب حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے افعال مجموعی طور پر 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، جائز الاتباع، نمبر 2، حرام الاتباع۔ تو نبی علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں، مثلا 4 سے زائد نکاح اور اس طرح صوم وصال، ان میں نبی علیہ السلام کی اتباع حرام ہے۔ تو ایسے افعال جن میں نبی علیہ السلام کی اتباع جائز ہے اور تسلسل سے اس پر نبی علیہ السلام سے عمل ثابت ہے، تو ان کو سنت کہا جائے گا، اور وہ افعال جن کی اتباع کرنا جائز نہیں، ان کو حدیث تو کہا جائے گا لیکن سنت نہیں کہا جائے گا۔ تو ہر سنت حدیث ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں۔
گویا ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر سنت حدیث کہلائے گی لیکن ہر حدیث سنت نہیں کہلائے گی. اسی وجہ سے نجات پانے والے گروہ کا نام اہل سنت والجماعت ہے. دوسری بحث چونکہ علم حدیث کے موضوع کے بارے میں تھی تو علم حدیث کا موضوع کیا ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. پہلا قول یہ کہ ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول، کہ نبی علیہ السلام کی ذات اس طور پر کہ وہ رسول ہے. تو بعض لوگوں نے اس موضوع پر یہ اعتراض کیا کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس گوشت پوش کا نام ہے اور گوشت پوش حدیث پاک کا موضوع نہیں بن سکتا، کیونکہ گوشت وغیرہ یہ علم طب کا موضوع بن سکتا ہے کہ موضوع اسے کہا جاتا ہے جس کے بارے میں اس علم میں بات کی جائے. تو گوشت پوش ان کے علم طب کا موضوع ہے، لہٰذا انہوں نے اس پر اعتراض کیا. اس کا جواب یہ دیتے کہ اگر نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو مطلقاً علم حدیث کا موضوع قرار دیا جاتا تو پھر اشکال وارد ہو سکتا ہے. ہم نے یہاں پر ایک قید کا اضافہ کیا اور وہ قید یہ کہ نبی علیہ السلام کی ذات من حیث رسالت، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے علم حدیث کا موضوع ہے. جبکہ بعض علماء نے حدیث کا موضوع یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام سے جو باتیں منقول ہیں آیا ان کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ثابت ہے یا نہیں، وہ سند متصل کے ساتھ نبی علیہ السلام تک پہنچی ہے یا درمیان میں کوئی انقطاع ہے. تیسری بحث حدیث کی غرض و غایت. تو بعض محدثین نے علم حدیث کی غرض و غایت اصلاح النصوص بتایا ہے، جبکہ بعض حضرات کی یہ رائے ہے کہ علم حدیث کی غرض و غایت الفوز بسعادت الدارین، یعنی دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنا. پھر چوتھی بحث تدوین حدیث، یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں احادیث کو لکھنے کا مکمل انتظام نہ تھا. حفاظت کا مدار ضبط سطور کے بجائے ضبط صدور پر تھا، یعنی وہ لکھنے کے بجائے یاد کر دیتے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کی حفاظت کا مدار بھی ضبط صدور پر تھا. تو قرآن اور حدیث میں صرف یہ فرق تھا کہ قرآن کو بالقصد لکھوایا جاتا تھا اور حدیث کو بالقصد نہیں لکھوایا جاتا تھا. تو حدیث کے ضبط الصدور کی وجوہات درج ذیل ہیں. نمبر 1، کتاب اور آلات زمانے میں بہت کم تھے. دوسری وجہ، اکثر معاملات یادداشت سے محفوظ رکھے جاتے تھے اور عربوں کا حافظہ ضرور مثل تھا. تیسری وجہ، قرآن اور احادیث کو یاد کرنا اس لیے بھی آسان تھا کہ یہ کلام محبوب ہے اور کلام محبوب خود بخود فوراً ہی یاد ہو جاتے ہیں. تو پہلی صدی کے آخر سے الی یومنا حدیث کو لکھنے کا سلسلہ بھی چلتا رہا. پانچویں بحث جو ہے فضیلت علم حدیث کے متعلق. تو علم تفسیر کے علاوہ باقی تمام علوم پر علم حدیث کو افضلیت حاصل ہے، کیونکہ کسی علم کی فضیلت کا مدار اس کے موضوع کی فضیلت پر ہوتا ہے. علم حدیث کا موضوع ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ ہے. جب نبی علیہ السلام کی ذات اقدس تمام مخلوق سے افضل ہے تو علم حدیث بھی تمام علوم سے افضل ٹھہرا. شرافت موضوع شرافت علم کی دلیل ہے اور اس پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے. البتہ علم تفسیر اور علم حدیث میں سے افضل کون ہے تو اس میں اختلاف ہوا ہے. بعض علماء نے علم تفسیر کو اور بعض نے علم حدیث کو افضل کہا ہے. جنہوں نے علم تفسیر کو افضل کہا ان کی دلیل کہ علم تفسیر کا موضوع کلام پاک ہے اور کلام باری تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے اور سب مخلوق سے افضل ہے. جب علم تفسیر کا موضوع علم حدیث کے موضوع سے افضل ہوا تو علم تفسیر بھی علم حدیث سے افضل ہوا. تو جو حضرات کہتے ہیں کہ علم حدیث علم تفسیر سے افضل ہے تو وہ ان کی دلیل کا جواب یہ دیتے کہ کلام کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 کلام لفظی، نمبر 2 کلام نفسی. علم تفسیر کا موضوع کلام لفظی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام نفسی ہے. کلام نفسی قدیم ہے اور کلام لفظی حادث ہے، لہٰذا علم تفسیر کی افضلیت ثابت نہ ہوئی. اس طرح علم حدیث کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، جن میں سے 2 یہ ہیں. پہلی حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها فوعاها واداها كما سمعها.
اللہ پاک اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، پھر اس کو یاد کیا، پھر اس سے اپنے پاس محفوظ کر لیا اور آگے لوگوں تک ویسے ہی پہنچایا جیسے اس نے سنا۔ اور اس طرح ایک دوسری حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم خلفائی، فقلنا من خلفاؤک یا رسول اللہ؟ قال الذین یروون الاحادیث ویعلمونها الناس، کہ اللہ تعالیٰ میرے خلفاء پر رحم کرے۔ ہم نے کہا کہ آپ کے خلفاء کون ہیں اللہ کے رسول؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین، وہ لوگ جو کہ حدیث روایت کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ ساتویں بحث متعلم کے بارے میں، تو آداب تعلم حدیث۔ علم حدیث افضل ترین علم ہے، اس کا حاصل کرنا بھی بہت اونچے درجے کا عمل ہے۔ تو علم حدیث حاصل کرنے کے بہت سے آداب علماء نے تحریر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، یہ عمل کی روح ہے، جس طرح کہ بغیر روح کے جسم بے قیمت ہے، ایسے ہی اخلاص اخلاص کے بغیر عمل بے قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے اپنی نیت سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لے کر اللہ کی رضا ہی پیش نظر رکھے کہ میں یہ حدیث کا علم یا اس کے علاوہ باقی تمام علوم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کر رہی ہوں۔ نمبر 2 نیت کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی آنی چاہیے، تکبر اور غرور سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3 علم دین عزیز ہے اور دنیا خسیس، ادنا کو اعلیٰ کے لیے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے لیکن دین کو حصول دنیا کا ذریعہ بنانا ہرگز جائز نہیں۔ نمبر 4 علم حدیث میں مشغول ہونے والے طلباء و طالبات پر خصوصیت کے ساتھ سنت کا رنگ غالب ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کے سنت کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں تمام سنت کے طریقے لے آئے، جس طرح کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے کہ کوئی حدیث کسی نے ایسی نہیں لکھی جس پر کم از کم ایک مرتبہ عمل نہ کر لیا ہو، یہاں تک کہ فرمایا انہوں نے کہ میں نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے حجامہ لگوایا اور حجام کو 1 دینار اجرت میں دیا۔ اس حدیث پر جب میں پہنچا تو میں نے بھی حجامہ لگوایا اور حجام کو 1 دینار اجرت میں دیا۔ 5واں 6واں اور 7واں ادب کہ جو اشیاء علم کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں، مثلا کتاب، استاد، تپائی، قلم وغیرہ، ان سب کا ادب کرنا چاہیے اور لیٹ کر کتاب نہیں دیکھنی چاہیے، کتاب کا سہارا نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت بہت ہی کم عمر تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے احادیث سیکھتے، ان حضرات کے دروازے کی ایک طرف کپڑا بچھا کر بیٹھ جاتے، جب وہ اپنی ضرورت کے لیے باہر آتے پھر ان سے حدیث دریافت کرتے، دروازہ نہ کر آتے۔ اس طرح استاد کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ یہ میرے لیے سب سے زیادہ نفع کا سبب ہے۔ 8واں ادب زندگی میں استاد سے استفادہ کرتا رہے اور اس کی وفات کے بعد اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ ہر نماز کے بعد اپنے والدین سے پہلے بھی میں اپنے استاد حضرت حماد رحمہ اللہ کے لیے دعا کیا کرتا ہوں۔ نمبر 9 باوضو سبق پڑھنا چاہیے۔ نمبر 10 مسئلہ سمجھنے کے لیے شرمانا نہیں چاہیے۔ نمبر 11 حدیث کی مجلس کو نبی علیہ السلام کی روحانی مجلس قرار دیا ہے، اسی تصور سے سبق میں شریک ہونا چاہیے۔ نمبر 12 علم کے حصول کے وقت خود اعتمادی بڑی بات ہے، اسی کو اپنانا چاہیے۔ نمبر 13 حدیث کے حصول سے قبل اس کے مبادیات یعنی صرف نحو وغیرہ کا جاننا ضروری ہے۔ اور نمبر 14 علم کے حصول کے ساتھ ساتھ آگے پہنچانے کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں یہ آگے دوسروں تک پہنچاؤں گی۔ 8ویں بحث ما يتعلق بالمشکات المصابیح، تو کتاب کا نام چونکہ مشکات المصابیح ہے، اس اضافت سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ مشکات المصابیح 2 کتابیں ہیں، نمبر 1 مصابیح، نمبر 2 مشکات، اس لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کے بارے میں بحث کی جائے۔ تو پہلا بحث مصابیح کے بارے میں کریں گے۔ مصابیح، صاحب مصابیح کا نام ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوی ہے، محی السنہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کو محی السنہ کہنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ نے شرح السنہ نامی ایک کتاب لکھی، جب اس کتاب سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احیاک اللہ کما احییت سنتی، اللہ آپ کو زندہ رکھے جس طرح کہ آپ نے میری سنت کو زندہ کیا۔ اس وقت سے آپ کا لقب محی السنہ مشہور ہو گیا۔
گویا کہ یہ لقب نبی علیہ السلام نے خود عنایت فرمائی۔ الفرا کی نسبت اس لیے کہ فرا کال بیچنے والے یا کھال سینے والے کو کہتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ کے والد چونکہ کاروبار کرتے تھے اس لیے آپ کو فرا کہا جاتا ہے، گویا کہ آپ ابن الفرا ہیں، فرا نہیں۔ خاندانی نسبت کی وجہ سے مشہور ہو گئی البغوی، اور خراساں کے علاقے میں ایک بستی کی طرف نسبت کرتے ہیں، یعنی یہ البغوی خراساں کے علاقے میں ایک بستی کا نام ہے، اسی وجہ سے ان کا نام البغوی بھی مشہور ہو گیا۔ صاحب مصابیح بے نظیر محدث اور بے مثال مفسر تھے، اعلیٰ درجے کے فقیہ تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ آپ کی چند تصانیف یہ ہیں: شرح السنہ، مصابیح، جمع بین الصحیحین، معالم التنزیل وغیرہ۔ صاحب مصابیح کی ولادت 434 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات شوال کے مہینے 516 ہجری میں ہوئی۔ پھر اس کا دوسرا جز جو ہمارے پاس تھا مشکات۔ صاحب مشکات کی حالات: مصنف رحمہ اللہ کا نام ابو عبداللہ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب تبریزی ہے۔ چونکہ آپ تبریز شہر میں خطیب تھے اس لیے خطیب تبریزی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مورخین نے مصنف رحمہ اللہ کی ولادت کے بارے میں سکوت اختیار کیا، اور ایک قول کے مطابق آپ کی وفات 745 ہجری اور دوسرے قول کے مطابق آپ کی وفات 748 ہجری میں ہوئی۔ مشکات شریف کی وجہ تعلیف: صاحب مصابیح اپنی کتاب میں بالتعیین ماخذ کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، یعنی حدیث کہاں سے لی اور اسی طرح جس صحابی سے وہ روایت منقول ہوتی ہے اس کا نام بھی ذکر نہیں کرتے۔ کچھ لوگ صاحب مصابیح پر اعتراض کرتے تھے، بغیر کسی حوالے کے حدیثوں کو جمع کر دیا، نامعلوم یہ حدیثیں کیسی ہیں؟ تو اس بات کا تذکرہ صاحب مشکات نے اپنے استاد علامہ طیبی رحمہ اللہ سے کیا۔ اس مجلس میں یہ بات طے ہوئی کہ مصابیح کی قابل اعتراض باتوں کو ختم کیا جائے، تو علامہ طیبی رحمہ اللہ نے یہ کام صاحب مشکات کے ذمہ لگا دیا۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس کام کو مکمل کرنے کے بعد 737 ہجری میں اپنے شیخ کی خدمت میں اسے پیش کیا۔ آپ کے شیخ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے اس کو بہت پسند کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مصنف رحمہ اللہ نے ان صحابہ کرام اور صحابیات اور تابعین کے مختصر حالات کو ایک رسالے میں جمع کیا جن کی احادیث مشکات میں درج تھی، اور اس رسالے کا نام الاکمال فی اسماء الرجال رکھا۔ تعداد احادیث: مصنف رحمہ اللہ نے مصابیح کی احادیث پر کچھ زائد احادیث کو بھی ذکر کیا، جس کا ذکر عنقریب آئے گا۔ مصابیح کی کل احادیث کی تعداد 4434 تھی۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس پر 1511 احادیث کا اضافہ کیا، تو مشکات کی احادیث کی مجموعی تعداد 5945 ہے۔ اب مشکات اور مصابیح میں فرق، تو شارحین نے ان کے درمیان کئی وجہ سے فرق بیان کیا ہے۔ نمبر 1، صاحب مصابیح شیخین کی احادیث کو ومن الصحاح اور غیر شیخین کی احادیث کو ومن الحسان کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، جبکہ صاحب مشکات شیخین کی احادیث کو فصل اول اور غیر شیخین کی احادیث کو فصل ثانی میں ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا فرق، صاحب مصابیح نے ہر باب کی احادیث کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جبکہ صاحب مشکات نے ہر باب کی احادیث کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: فصل اول، فصل ثانی، یعنی فصل ثانی میں مصابیح کی احادیث کو ذکر کیا، اور فصل ثالث کی طرح کی احادیث کا اپنی طرف سے اضافہ کیا۔ تیسرا فرق، نمبر 3، صاحب مصابیح کسی معین کتاب کا حوالہ نہیں دیتے تھے۔ ومن الصحاح سے اجمالی اشارہ اس بات کا ملتا تھا کہ بخاری اور مسلم میں سے کسی ایک کی ہے، لیکن صاحب مشکات ہر حدیث کے آخر میں بالتعین کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یا ان میں سے کسی ایک میں موجود ہے۔ نمبر 4، مصابیح میں مرفوع احادیث کا تذکرہ اصالتاً ہے، اور موقوف اور مقطوع کا تذکرہ ضمناً اور طبعاً ہے، یعنی تائید کے لیے، لیکن صاحب مشکات موقوف اور مقطوع احادیث کو بھی بالقصد ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 5، مصابیح میں بعض احادیث مکرر بھی تھی، صاحب مشکات نے اس تکرار کو ختم کیا۔ حدیث مکررہ جس باب کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی تھی اس میں رہنے دی اور دوسری جگہ سے اس کو ختم کر دیا۔ نمبر 6، مصابیح میں بعض طویل احادیث کا خاص حصہ ذکر کیا جاتا ہے اور باقی حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مشکات میں یہ طرز اختیار کیا گیا کہ اگر حذف شدہ حصہ باب کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو یا مذکورہ کا سمجھنا اس پر موقوف ہو تو باقی حدیث کو بھی ذکر کر دیں گے۔
نمبر 7، مذاہب میں بعض احادیث کو صحہ کے عنوان کے تحت ذکر کیا گیا، جس سے بظاہر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے، حالانکہ حقیقتاً بخاری و مسلم میں اس حدیث کا کوئی تذکرہ نہ ہوتا۔ تو صاحب مشکات اس بات پر تنبیہ فرماتے کہ یہ حدیث صحیحین میں موجود نہیں، صحیحین کے علاوہ جس کتاب میں وہ حدیث موجود ہوتی اس کا حوالہ صاحب مشکات اپنی کتاب مشکات میں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 8، بعض احادیث کو من الحسان کے تحت مصابی میں ذکر کیا گیا تھا، جبکہ وہ روایت صحیحین میں بھی موجود ہوتی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ اس کتاب کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ نمبر 9، بعض احادیث کے بارے میں صاحب مصابی نے ضعیف اور غریب ہونے کا تذکرہ کیا، لیکن اس کی وجہ ذکر نہیں کی اور نہ ہی اس حکم لگانے والے کا ذکر کیا، جبکہ صاحب مشکات وجہ اور محدث کا نام بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح بعض احادیث مصابی میں ایسی بھی تھی جن کا حوالہ صاحب مشکات کو نہیں ملا، مصنف رحمہ اللہ نے حوالے کی جگہ خالی جگہ چھوڑ دی، بیاض چھوڑ دی۔ اور نمبر 10، مصابیح میں متن حدیث ذکر کرتے وقت صحابی کا نام مذکور نہیں تھا۔ صاحب مشکات ہر حدیث کے شروع میں اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابی کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس تذکرے سے صحابی کا فقیہ یا غیر فقیہ یا متقدم الاسلام یا متاخر الاسلام ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو احکام کی احادیث میں ان باتوں کو بہت دخل ہے۔ ابتدائی چند باتیں، یہ تمام سبق آپ لوگ اپنی کاپیوں میں لکھ لیں اور یاد بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے درس کا مطالعہ کریں مقدمۃ الکتاب اور کتاب الایمان کی پہلی حدیث کا۔ اس کے ساتھ اس میں جتنی بھی لغات ہیں وہ آپ لوگ کی کاپیوں میں موجود ہونے چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔